السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا مجھے رؤف لالا کہتے ہیں اور میں آپ ہی کی طرح میمن ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں میمنی میں بھی پوچھوں، آپ سے بات کروں، لیکن اردو میں کروں گا تاکہ اور سننے والے دیکھنے والے جو ہیں ان کی بھی سمجھ میں آئے۔ میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے سوال کرنے کی مجھے تو اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے سوال کروں۔ ایک سوال بس کھٹک رہا ہے میرے ذہن میں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے پاپا سے یہ پوچھوں کہ دیکھیں اسلام میں جو ہے ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، تو اس کا جواب وہ سلام کی ریٹرن کرتا ہے، ہمیں واپس کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اس پہ سلامتی کی، اس نے ہم پہ سلامتی کی۔ لیکن اکثر دیکھا گیا پاپا، جس کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوں اپنے طور پہ، وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم موبائل پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہاں تو کہ چوم نا یار ای کری کی نیچ، ہاں ای ان کا ڈی نیچ، ہلو ہلو مجھے کال ملاقات تھی ٹھیک ہے السلام علیکم، ٹک کر کے فون بند کر دیا۔ اب جب آپ نے سلام کیا تو اس کا جواب وہاں سے ہمیں آنا تھا، وہ ہم نے نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ مس کال کر کے ہمیں جواب دے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت نکل گیا۔ تو کیا یہ چیز میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ مجھے اس سلسلے میں تھوڑا سا مجھے واضح کریں پاپا کہ یہ کیا چیز، یہ صحیح ہے یا پورا سلام کا جواب سن کے اگر آپ بند کر دیں تو اس میں کون سا موبائل کا آپ کا چارج ختم ہو جائے گا یا بیلنس ختم ہو جائے گا؟ کیا ہم لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے؟ جو فون رکھ دیتے ہیں نا وہ شاید دعوت اسلامی والے نہیں ہوں گے۔ دعوت اسلامی والے امید کرتا ہوں پورا جواب دیتے ہیں، میرا حسن ظن ہے۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی میں آ کر بھی سلام کریں گے دعوت اسلامی والوں کو، تو انشاءاللہ آپ کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ اب یہ تو چلیے ایک تفنن کی بات تھی، ہر فرد دعوت اسلامی میں کیسے آئے، اللہ توفیق دے، سب کی ہے دعوت اسلامی، سب کو آنا بھی چاہیے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے۔ سلام ملاقات کی تحیت ہے، یعنی جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو سلام کیا، یہ سنت موقدہ ہے سلام کرنا جس سے ملاقات کر رہا ہے۔ اب یہ کہ سلام کیا کسی نے فون پر تو اس کا بھی جواب تو دینا ہی ہوگا، اس طرح لکھ کر کسی نے سلام کیا تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اب چاہے جواب زبان سے دے چاہے لکھ کر بھیج دے، دونوں صورتیں جائز۔ اس طرح ہم کسی نے فون پر سلام کیا تو اس کو بھی جواب دیا جائے۔ ستم بالا ستم یہ کہ سلام کرنا کسی کو آتا ہو یہ بڑا دشوار۔ اگر کہوں کہ لاکھوں میں کسی کو آتا ہوگا تو آپ کو جھٹکا لگے گا، لیکن ایسا ہی ہے، آتا نہیں ہے۔ السلام علیکم، یہ تھوڑی سلام ہوتا ہے۔ السلام علیکم میم پر پیش آئے گا، عین حلق سے نکلے گا، یہ کہاں نکلتا ہے؟ تو جب تک سلام درست نہیں ہوگا جواب واجب بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، اب اس کا جواب تھوڑی واجب ہو، یہ سلام تھوڑی ہے، کوئی محمل سا بے معنی سا ایک لفظ ہے، اس کا جواب واجب نہیں ہے۔ جواب تو سلام کا واجب ہے، سلام کیا کب جو جواب واجب ہوگا۔ تو اب جواب نہ دینے کا بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، جواب کیا دے گا وہ، سلام ہی نہیں کیا تم نے۔ تمہیں سلام کرنا آتا ہے لوگوں کو، اکثریت کو، بھاری اکثریت کو، نہ اس کا جواب دینا آتا ہے۔ جواب میں وعلیکم السلام، وعلیکم پر رکے گا نہیں، وعلیکم السلام۔ کسی نے وا کر کے سلام کا جواب دیا، یعنی عین پر زبر نہیں ہے، عین ساکن کر وا نہیں کیا وا، تو کیا اس کے جواب دینے والا واجب ادا ہوگا؟ عین پر ہے تو زبر، درست تو وہی ہے، اب وہی واجب ادا ہوگا نہیں ہوگا علماء سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے ذہنوں میں ہو کہ آیا اس سے جواب ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا کہ اگر سلام اسے درست نہیں کیا تو سلام کی سنت ادا نہ ہوئی، جب وہ سلام ہی نہیں تھا کہ اس کا وہ جواب اس پر بنتا نہیں تھا۔ تو اب اگر کسی نے سلام درست کیا، اب اس نے جو جواب دیا، اب جیسا جواب دینا اس پر واجب تھا، اگر ویسا جواب اس نے نہیں دیا تو کیا اس کا واجب ادا ہوگا یا وہ
ترک واجب کا مرتکب ٹھہرے گا. اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ عربی کے قواعد ہوتے ہیں زیر زبر پیش یا بعضوں کا تو معنی بہت غلط بن جاتے ہیں کہ جواب کے بدلے کچھ اور ہی ہو جائے بد دعا ہو جائے کیا پتہ. لیکن عام طور پر جو تھوڑا بہت مخارج سے نکالتے ہیں نا حروف عین اور ہا نکالنا جانتے ہیں نا وعلیکم یہ ہے ہی نہیں نا نہیں ہے اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. خالی ایک بار سن لیں گے تو تھوڑی آپ کو یاد ہو جائے گا. میں نے پچھلے دنوں تو 100 بار لکھنے کا بھی 112 بار لکھنے کا کہا تھا تو بعض سے میں نے لکھ لیا ہے. کتنوں نے لکھا ہے؟ ایک تعداد ہاتھ کھڑا کر رہی ہے. کھڑے نہ ہو بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے. یہ لکھنے کا بھی بابا ایک میں آپ کو عرض کروں جیسے کہ وہ بسم اللہ شریف ہے نا یکم محرم الحرام کو جو 130 بار بسم اللہ شریف لکھنی ہوتی ہے. اس بسم اللہ شریف لکھنے کی ایک فضیلت ہم بیان کی گئی ہے کہ سال بھر کا یہ ملتا ہے دنیا یہ اس کی فضیلت ہے. میں نے دیکھا ہے بابا ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھ رہا تھا ایسے سارے اسلامی بھائی پہ کاغذ قلم لے کر یہ لکھ رہے تھے. بہت پیاری بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے. وہ نون کا وہ جو میم کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ سارا مطلب کہ ان کی ترکیب اس کی فضیلت ہے. دنیا بھی فضیلت ہے جی دنیا کے فوائد ہیں اس میں تو یہ لکھتے ہیں. یہ بولو نا کہ جو بسم اللہ 130 بار لکھے گا بے حساب جنت میں جائے گا. اگر یہ فضیلت بیان کرو آپ دیکھ لو کتنے لکھتے ہیں آپ کو نہیں ملیں گے لکھنے والے. اور چونکہ وہ دنیا میں رہنے کے حوالے سے نا کہ یہ سب تحفظ ہو جائے گا اس میں روزی میں برکت ہو جائے گی مصیبتیں دور ہو جائیں گی تم بیمار نہیں ہوں گے. یہ بس یہ 1200 دفعہ بھی لکھیں گے لیکن وہ جس بنیاد جو آپ بھی میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو اس لیے غالباً یہ جو آپ نے 112 بار فرمائے نا ابھی آپ صرف پوچھے کہ بسم اللہ شریف کتنوں نے لکھی تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی نے پچھلا لکھ کر رکھا ہوگا تو ٹھیک ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار اب ہر دفعہ کے لیے ریپیٹ کا تو کہا نہیں گیا ہے. زندگی میں ایک بار کس نے لکھی ہے یوں پوچھ لیتے ہیں. پوچھ لیں دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کوئی نہیں پیچھے. یہ شوبیز والوں نے بھی لکھے ہیں. اگر ان کو یہ کہہ دیں نا اپنے کہ جو 112 بار سورہ فاتحہ لکھے گا اس سال اس کو ڈینگی وائرس نہیں ہوگا تو یہ بھی لکھ دیں گے بابا کیا عجب. ڈینگی وائرس سے ڈر لگتا ہے. ایک کاش اللہ کے عذاب سے ہم ڈرنے والے بن جائیں. آمین. یہ اپنے وعلیکم السلام کے تعلق سے مفتی صاحب سے رابطہ کر لیا گیا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ وعلیکم یعنی عین کو ساکن پڑھنے سے جزم پڑھنے سے وعلیکم السلام کہنے سے واجب ادا نہیں ہوگا اس لیے کہ لغت میں وعل کے معنی پہاڑی بکرا لکھا ہے. وعلیکم یعنی تمہارے 2 پہاڑی بکرے. اس کو پتا ہو گیا میں نے بولا کہ جواب کیا دیتا ہے. یہ معنی بدل جاتا. میں اس لیے میں بھی مجھے بھی معلوم نہیں تھا تو احتیاط کی کہ میں نے غلط صحیح کیا کہوں میں. تو یہ بہرحال اس طرح بہت اب سام بولتے ہیں السلام علیکم تو سام کے معنی تو ہلاکت ہوتا ہے. ہمارے سلام کا بولتے سام بولتے ہیں. ان کو پورا آنا پڑے گا دعوت اسلامی میں. پہلے ان کو سلام کرنا سکھانا پڑے گا. جس طرح انہوں نے موبائل پہ سلام کیا تھا نا اس کا جواب کہاں سے واجب ہوگا. مدنی تربیت گاہ میں دیوانوں کی خدمت میں حاضریاں دینی پڑیں گی. بھلے تربیتی کورس کر لیں 63 دن کا سلام سکھا دیں گے. یہ بھی کر لیں. ان کو بھی نہیں آتا وہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. جو آتا ہوگا تو مزید پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بہت کچھ سیکھ جائیں گے. قرآن کریم درست سیکھ جائیں گے. سورتیں یاد ہو جائیں گی کچھ انشاءاللہ. نماز اور وضو کی اصلاح ہو جائے گی. نماز کا جذبہ بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. سب کو تربیتی کورس کرنا چاہیے 63 دن کا دعوت اسلامی کے مراکز میں. خالی باب المدینہ میں نہیں ہوتا مختلف شہروں میں ہوتا ہے بلکہ مختلف ممالک میں ہوتا ہے. تو یہ کر لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.